دو بار کلمات اذان جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم جو ہے وہ اقامت پڑھیں گے، یعنی اس کے 17 کلمات ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں نا، یا تو اذان بھی ابھی محظورہ والی کہو، اقامت بھی وہ کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کی مسجدوں میں اذان وہی دی جاتی ہے جو ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہے، ہماری اقامت اذان بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ اقامت بھی ہماری سنت سے ہم بھی ثابت یہ ہے، کہتے ہیں لیکن ہماری اذان بھی سنت سے ثابت ہے جو حضرت جو ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھی، اذان وہ ہو گئی اور اقامت تو آپ نے ابو محظورہ کی اٹھا لی، وہ بالکل بالکل ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، صحابی کے عمل سے ثابت ہے، آپ کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں حضرت؟ اب دیکھیے نا، آپ غلط بات کر رہے ہیں، غلط اذان دے رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، مفتی صاحب استغفر اللہ، اپنی بات کی خود کنٹرڈکشن کر رہے ہیں علامہ صاحب، صحابی کا عمل ہم لے رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کیا کرتے اچھا، تھے۔ کچھ جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسالک میں یا کچھ مساجد کے اندر جو ہے اقامت 2 دفعہ کہی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کچھ جگہوں پہ صرف ایک ہی دفعہ اللہ اکبر اور پھر اس کے آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح سے چلتی ہے۔ تو یہ اقامت کس طرح سے کہنی ہے، یہ بھی تھوڑی سی واضح کر دیں۔ کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعا فی الاذان والاقامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اذان اور اقامت کا جو ہے وہ معاملہ فرماتے تو دو بار فرماتے ہیں۔ یہ ایک واضح حدیث ہے جس پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا کہ 2 بار کلمات اذان جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم جو ہے وہ اقامت پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ سنن بہقی کی جو ہے وہ اس میں روایت، اس میں یعنی کہ الفاظ ہیں والاقامت 17 کلمہ، یعنی اس کے 17 کلمات ہیں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، تو 17 کلمات۔ یعنی آپ کے نزدیک اس طرح سے اقامت کہی جاتی ہے۔ وہ علامہ صاحب، کیا اقامت اسی طرح سے کہی جاتی ہے یا اس میں تھوڑی سی کوئی تبدیلی ہے؟ جو بھی اگر آپ بھی ہیں تو اسے انڈورس کر دیں ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن جو ہیں ابو محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لاتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی عجیب ہے کہ مکہ فتح ہوتا ہے، مؤذن جو ہے وہ آذان کہہ رہا ہے، اور وہ حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ چھپے ہوئے تھے، اور یہ چھپ کر اذان کی آواز کی نقل اتار رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں ان کی آواز پڑ گئی، آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ لے کے آؤ، اسے پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ کرام گئے اور ابو محظورہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لے آئے۔ ابو محظورہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شفقت فرمائی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے ابو محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان سکھائی، خود آذان سکھائی، صحیح ہو گیا۔ اور اس آذان کا الفاظ کیا ہے، میں وہ الفاظ بھی دوہرا دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ الفاظ پہنچ جائیں، کیونکہ آج تک یہ بیان نہیں کیے جاتے۔ اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں پر پہنچ کر مؤذن پھر واپس پلٹتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، دوبارہ سے آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یعنی وہ جو جہاں پہ شہادت ہے وہ والی جگہ جو ہے وہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جس طرح معمول میں اذان ہوتی ہے وہ دوبارہ سے وہیں پہ چلے گئی، یعنی یہ والا حصہ جو ہے یہ 4 دفعہ کہا گیا۔ جی، یہ ہمارے بھائی نہیں مانتے، ٹھیک ہو گیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ دلیل آپ کے خلاف جا رہی ہے، سن لیجیے، الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، چلے خود مبارک، الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ ایک راوی ایک صحابی کو معیار حق مان کر آپ اس پہ اب سن لیجیے نا، اب کیا ہے، ابو محظورہ رضی اللہ عنہ نے جو اذان دیتے تھے مکہ میں وہ اس طرح اذان تھی، اسے کہتے ہیں ترجیح والی اذان، دوہری اذان۔ اس کی جو اقامت ہے وہ ہے جس طرح عام مسجدوں میں جو ہے وہ اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے یا اذان جو ہوتی ہے عام مسجدوں میں جس طرح اذان یا اقامت کہی جاتی ہے دوہری، یعنی جہاں پہ دوہری اذان ہوگی وہاں پہ اقامت سنگل اذان والی ہوگی، جہاں پر دوہری اذان ہوگی، ترجیح والی اذان ہوگی، وہاں پر اقامت وہ ہوگی جس میں عام طور پر ہماری مسجدوں میں اذان یا بریلوی دیوبندیوں کی مسجدوں میں اقامت کہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک تو شکر ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں۔ میں اب سمجھ لیجیے نا، آپ سلام پیش کرتا ہوں، آپ ادھر سے اٹھا کر ادھر اور ادھر سے اٹھا کر اب آگے آ جاتے ہیں مدینہ شریف۔ مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں جو اذان ان کو سکھلائی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ ہو گیا. اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب اس کی جو اقامت ہے وہ اقاری ہے، یعنی ایک دفعہ کہا جائے گا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ یہ 2 دفعہ کہا جائے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دونوں حدیثیں صحیح احادیث ہیں، بخاری مسلم کی احادیث ہیں. تو بھائی آپ ایک طرف کی اذان لے لیتے ہیں، دوسری طرف کی تکبیر لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں نا، یا تو اذان بھی ابھی محظورہ والی کہو، اقامت بھی وہ کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مطلب اذان وہی چل رہی ہے جو مدینہ میں ہوتی تھی. پھر آپ کے خلاف کیوں ہے مسجدوں میں؟ آپ کی مسجدوں میں اذان وہی دی جاتی ہے جو ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہے. ہماری اقامت اذان بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ اقامت بھی ہماری سنت سے ثابت ہے. کہتے ہیں لیکن ہماری اذان بھی سنت سے ثابت ہے، جو حضرت جو ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھی، اذان وہ ہو گئی اور اقامت آپ نے ابو محذورہ کی اٹھا لی. وہ بالکل ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، صحابی کے عمل سے ثابت ہے. آپ کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے نا، آپ غلط بات کر رہے ہیں. غلط اذان دے رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی. مفتی صاحب استغفر اللہ، اپنی بات کی خود کنٹرڈکشن کر رہے ہیں علامہ صاحب. صحابی کا عمل ہم لے رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کیا کرتے. اچھا یہاں پہ اس کو تھوڑا سا سمپلی کر کے، جو دوہری اذان ہے یعنی ترجیح والی اذان ہے، اس کے ساتھ وہ والی اقامت کہی جاتی تھی مکہ کے اندر جس میں عام جو معمول کے مطابق جس میں ہر لفظ جو ہے وہ ہر فقرہ جو ہے وہ 2 دفعہ دہرایا جاتا تھا. جو مدینے میں اذان دی جاتی تھی وہ والی اذان تھی جو عام ہم نارمل سنتے ہیں، جس میں سمپل والی اذان ہے، اور اس کے ساتھ جو اقامت کہی جاتی تھی وہ یہ والی ہوتی جس میں ایک دفعہ کہا جاتا تھا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اذان جو ہے وہ مدینے والی دیتے ہیں جس میں جو مدینے میں اذان چلتی تھی، ترجیح والی نہیں، مدینے والی اذان دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اقامت بھی نہیں کرتے. اقامت مدینے والے نہیں کہتے. مفتی صاحب یہ دھوکہ دے رہے ہیں نا، غلطی کر رہے ہیں آپ. اقامت بھی آپ دوہری یہاں آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. لیکن علامہ صاحب نے زید کی روایت میں نے کے سامنے پیش کی جو امام ترمذی نے باب باندھا ہے اس کا، میں نے کسی نے باب پڑھا ہے کہ دوہری جو ہے وہ اذان کا جو ہے وہ کلمات نہیں. تو علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں مدینے والی اذان یعنی مدینے علامہ صاحب کا، لیکن مدینے میں جو اقامت کہی جاتی تھی وہ سنگل کہی جاتی تھی. وہ آج بھی سنگل کہی جاتی ہے، کہی جاتی تھی نہیں، آج بھی سنگل کہی جاتی ہے. موضوع کی روایت پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، آج بھی سنگل کہی جاتی ہے. جائیے مفتی صاحب مدینہ لے چلیں. اینکر صاحب جو مدینہ والے عمل کر رہے ہیں وہ ابو محذورہ کی روایت پہ عمل کر رہے ہیں نا جی، لیکن علامہ ابو محذورہ والی نہیں بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ حضرت بلال حبشی والی پہ عمل کر رہے ہیں نا. تو میں علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی مسجدوں میں پھر وہ ترجیح والی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے یار، کبھی کبھار ہو جاتی ہے، معمول نہیں ہے. مجھے پتا ہے نا. اور اس ترجیح والی اذان کے ساتھ علامہ صاحب، اس ترجیح والی اذان کے ساتھ پھر اقامت کون سی؟ اقامت بھی ڈبل کہی جاتی ہے، اقامت بھی ڈبل کہی جاتی ہے. شکر ہے. ہم تو کبھی سنت کا غلط استعمال نہیں کرتے جس طرح یہ بھائی کر لیتے ہیں. اپنی مرضی کی پک اینڈ چوز کرنا، اپنی مرضی کا پک اینڈ چوز کرنا. میں آپ کو یہ لائیو چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی ہمارے بھائی کی اپنے مزاج والی مسجدوں میں آپ ٹیپ ریکارڈر لگا کر، بلکہ ریکارڈر نہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ صبح میرے ساتھ نماز پڑھیں. آپ کے صبح کی فجر کی بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں زور اثر مغرب، میں کہہ رہا ہوں صبح فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھ لیجیے. مفتی صاحب میری بات سنیں، علامہ صاحب کی اپنی مسجدوں میں اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے. علامہ صاحب چیلنج کر دیتے ہیں، آپ کہیں کہ وہ ترجیح والی اذان نہیں دیتے، غلط کرتے ہیں. آپ کہیں یہ آن دی ریکارڈ، آپ کہیں صاحب میری بات آپ میرے بزرگ ہیں، آپ جی کہیں سنگل اقامت یعنی کہ وہ ہماری میں اس کو وائنڈ اپ کرتا. دیکھیں علامہ صاحب کا موقف یہ ہے، علامہ صاحب اگر میں سمجھانے کی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر اذان ابو محذورہ کی کہی جائے گی، تکبیر بھی ابو محذورہ والی ہی صحیح ہوگی. جہاں پر اذان سیدنا بلال رضی اللہ عنہ والی ہوگی وہاں پر اقامت بھی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہوگی. ضروری نہیں ہے یہ نقطہ، یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر، ان کا جنگ، ان کے سارے معاملات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے. حضرت ابو محذورہ وہ لائے تھے اسلام جب فتح مکہ ہوا، جس نے سب سے زیادہ زندگی گزاری وہ کون تھے؟ بلال حبشی. تو ان کا یہ اصول بتا رہے ہیں آپ. میں اصول نہیں بتا رہا، میں عمل بتا رہا ہوں. عمل بتا رہا ہوں، ان کی اقامت کون سی؟ عمل بتا رہا ہوں. حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط سکھایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح سکھایا آپ نے سکھایا. تو حضرت بلال کی اقامت کون سی تھی؟ وہ کس طرح سے اقامت کہتے تھے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ سنگل اقامت بھی ثابت ہے. وللہ الحمد. یہ اپنی مرضی کا دین تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کا پک اینڈ چوز کریں. حضرت بلال حبشی نے آپ کو اختیار دیا؟ حضرت بلال حبشی جو اذان دیتے تھے کیا اقامت بھی وہ پڑھتے تھے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ مزورہ لے لیجیے، چلو اصول اپناتے ہیں تو یہاں سے اصول اپنا ہے نا.
آپ بتائیں مجھے. تو میں اگر اذان بھی جو ہے وہ 2 مرتبہ دیتا ہوں, اقامت بھی 2 مرتبہ کرتا ہوں, تو اس کو آپ اس غلط کیوں کہہ رہے ہیں اس اصول کو؟ آپ کی اپنی اصول عمل نہیں ہے. آپ کے یہاں اذان ترجیح والی دی جاتی ہے کہ سنگل لی جاتی ہے, اور اقامت جو ہے وہ ترجیح والی دی جاتی ہے. اقامت مطلب نماز اذان ترجیح والی اور اقامت جو ہے وہ جو اذان کی کلمات اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت ہے کہ جو اذان مدینے والی اور جو اقامت ہے وہ مکہ والی. اسی طرح سے آپ کا موقف یہ ہے نا, وہ کس آپ نے شاید دونوں کو ایسا ہی آپ کرتے ہیں. لیکن اگر میں یہ کرتا ہوں کیا یہ صحابی کا عمل سے ثابت ہے؟ بھائی صحابی کا عمل جہاں میں اس چیز کو مائنڈ اپ کر دیتا ہوں. دیکھیں اس کا میرے ترجیح میں دونوں صحابہ, ہم نے حضرت بلال حبشی کو اس لیے چوز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مؤذن ہیں, لیکن اقامت تو ان کی بھی سنگل تھی نا, بلال حبشی کی اقامت سنگل تھی. اچھا میں اس کو مائنڈ اپ کرتا ہوں, خود مانے بیٹھے ہیں بلال سنگل اذان کے ساتھ سنگل اقامت اس چیز کو اس طرح سے کرتے ہیں. آپ کے سامنے جو ترمذی کی روایت پڑھی ہے اس کی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ناظرین بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو اذان ہے وہ مدینے والی دیتے ہیں اور اقامت جو ہے وہ مکے والی کرتے ہیں. لیکن علامہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم مکے والی اذان دیتے ہیں تو اقامت بھی مکے والی کرتے ہیں, اور اگر ہم اذان مدینے والی کہتے ہیں تو پھر ہم اقامت بھی مدینے والی کہتے ہیں. یہ اصول ہے, اس کے اوپر بحث جاری ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور یہ اصول کس حد تک ٹھیک ہے یا کس حد تک ٹھیک نہیں ہے کہ ایک جگہ سے ایک چیز لے لی جائے یا دوسری جگہ سے دوسری چیز لے لی جائے اور ان کو کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کامنٹ باکس کے اندر میں آپ کی رائے کا جو ہے وہ منتظر رہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.